بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 127 کا درس شروع ہونے والا ہے۔ گزشتہ درس سے ہی آج کی گفتگو ریلیٹڈ ہے، توجہ سے سنیے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک بنیادی اور اہم اور ٹھوس عقیدہ اور شرعی نقطہ آپ سب کو لے کر آج جانا ہے۔ ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے، پہلی بات کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کی دو اولاد مشہور ہیں، دو بیٹے مشہور ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ اللہ پاک نے جن کی قربانی حضرت ابراہیم سے لی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہی مشہور اور زیادہ راجح قول ہے۔ قرآن پاک کی ترتیبی آیتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی تمنائیں اور آرزوؤں کے بعد بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی۔ تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر تھی اور حضرت سارہ کی جو عمر تھی وہ 90 سال کی عمر تھی، اور اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اللہ پاک قادر ہے۔ ایک تصور ایمانی یہی ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ ہم سب جو تدبیر اور ذرائع اور اسباب وغیرہ بچوں کے لیے چاہے پیدا کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے جو اپناتے ہیں، یہ دنیاوی اور ظاہری تدبیر ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہماری تدبیر کوئی کام نہیں آ سکتی۔ یعنی تدبیر میں بھی خدا کی اجازت ضروری ہے، خدا کی مرضی ضروری ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ اللہ پاک عمروں کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی بھی زاویے سے کب کس کو کیا عطا کر دے گا پتہ نہیں۔ چنانچہ آج ہماری کئی شادیاں ایسی ٹوٹ رہی ہیں کہ 10 سال 20 سال تک بچے نہیں ہوتے تو یا دونوں جانب والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور الٹے پلٹی تدبیریں، کبھی تو بیکار عاملوں کے پاس، کبھی تو بیکار دبا اور بیکار ذرائع، یہ ساری چیزیں اپنانے لگتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب توکل اور ایمان کے خلاف ہے۔ جب اللہ پاک 120 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر یہ کہ یہ عمر کی کوانٹیٹی ہم کیوں کریں، اللہ پاک بے باپ ماں کے بھی جب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے تاریخ دیکھا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، حضرت آدم کو بغیر باپ ماں کے، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ وہاں بے سبب کوئی سبب ظاہر نہیں ہے، پھر بھی اللہ پاک پیدا فرما رہا ہے۔ اور یہاں تو ابھی 10 سال 20 سال شادی کو گزرے ہیں، یعنی سبب ابھی ہے شوہر کی شکل میں۔ تو بندوں کو ایمانی دنیا میں گھٹ رہنا چاہیے، ٹھوس رہنا چاہیے، اور خاص طور سے بڑی مائیں محسوس کریں اس بات کو کہ ایمان کے خلاف ہے، کوئی رشتے پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ 40 سال کیا 50 سال کیا کتنی بھی زندگی گزر جائے، شادی ایک پوتر رشتہ ہے، ایک مہذب رشتہ ہے، اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اولاد دے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اگر نہیں اولاد دے تو رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ نہ اولاد دینے کی وجہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال دے دوں۔
اللہ پاک نے آپ کے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ساری اولاد دی ہے، جبکہ آپ کی بیویاں 11 بیویاں تھیں. ایک باندھی حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا ابراہیم دیا، باقی کسی بیوی سے اولاد نہیں دیا. تو اب بتائیے، اولاد وہاں بھی نہیں ہے، لیکن بتائیے تو طلاق کی نوبت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنی محبت حضرت خدیجہ سے تھی اس ایک دم اتنی ہی محبت، بلکہ روایت میں تو کہ حضرت خدیجہ سے بھی زیادہ محبت حضرت عائشہ سے، اسی لیے حبیب کائنات ان کو کہا گیا. تو ہمارے رشتے میں کمی اور ہمارے رشتے میں اس بنیاد پر کمزوری نہیں آنی چاہیے کہ 10 سال 20 سال گزر گئے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیا کرنا. دونوں جانب والے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایک بات. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پر جو آج عقیدے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں فرمایا کہ یہ کعبہ کی تعمیر کریں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں. تو ابراہیم اور اسحاق کا ذکر نہیں یہاں پر فرمایا. وہ میں ایک بنیادی عقیدہ زندگی بھر کا دینے جا رہا ہوں، اس کو کھوس کر رکھنا ماں، اور نسلوں میں بھی اس کو آباد کرنا. وہ یہ ہے کہ آگے کی ایک عبارت ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، کہ ہماری ذریت میں سے سب کو مسلم بنانا، مسلمان بنانا، امت مسلمہ بنانا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. اب جو عقیدہ دے رہا ہوں سنو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک جو حضور علیہ السلام کی اصلیں ہیں، یعنی حضور کے ابا حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان سے لے کر کے چلتے چلتے حضرت عدنان سے لے کر چلتے چلتے حضرت اسماعیل سے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام تک پروردگار عالم نے سب کو موحد مسلمان امت مسلمہ، نبیوں کو تو نبیاں اور ان کی نسلوں کو اور اصلوں کو، یہ سلسلے جو تسبیحات کی طرح کڑیاں اور شجرے دیکھ رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے موحد مسلمان بنایا ہے. اور سب کے سلسلے میں عقیدہ رکھنا. نہیں سمجھے تو کھل کر بول دو، حضور کے اوپر جتنے بھی ہیں، حضور جن سے آئے دادا پردادا، یہ آدم علیہ السلام تک سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں. کچھ لوگ دھڑلے انداز میں حضور کے باپ ماں کو کافراں کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ، پھر جہنمی ہے، ایمان نہیں لائے. اور کیا عقل دوڑاتے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی اور ان کو تو موقع نہیں ملا، حضور سے پہلے انتقال کر گئے، تو حضور سے پہلے جو انتقال کر کے وہ کفر پر مرے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ کتنا بڑا خراب لاجک ہے. آج کی یہ جو قرآن کی آیت کریمہ جو درس میں ہمارے سنو اور سمجھ میں آئے گا آپ کو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے پیلروں کو تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور تعمیر کرتے کرتے اپنی وجود مبارک سے یہی کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہم تعمیر کر رہے ہیں، ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول فرما لیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی قبول فرمانے والا اور جاننے والا ہے. اب آگے دیکھتے چلے جائیں. آیت نمبر دوسری جو ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو، دھیان دینا، ہم دونوں کو، پہلی دعا دیکھیے گا تعمیر کعبہ کے بعد، ہم دونوں کو اپنی بارگاہ کا جھکنے والا یعنی مسلمان بنانا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلم بولے تو ایک، مسلمین بولے تو دو، اور دو وہاں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہیں. ہم دونوں کو اپنی بارگاہ کا مسلم بنانا، مسلمان بنانا، جھکنے والا بنا. اور آگے دیکھیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہم دونوں کی ذریت کو امت مسلمہ بنانا. کچھ سمجھے اب جملہ؟ یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اپنی ذریت کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں. ابراہیم اور اسحاق والی ذریت نہیں ہے یہاں مراد، کیونکہ سورہ صافات کے حوالے سے آیت نمبر 127 کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں کچھ ظالم بھی ہیں. یہ یہودیاں انہی کی نسلوں سے، اسحاق کی نسلوں سے. تو اللہ پاک کے اس جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم نے خود اور اسحاق کی نسلوں کو امت مسلمہ نہیں کہا. حضرت ابراہیم نے اسماعیل اور اپنی نسلوں کو، تو کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم سے چلے حضرت اسماعیل، اور اسماعیل سے جو نسلیں چلیں گی، اور اسماعیل سے نسل چلی آئی حضرت عدنان تک، اور عدنان سے نسل آئی حضرت عبداللہ تک، اور عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں. تو اب کیا عقیدہ ملا آپ کو کہ اللہ کے جل قدر نبی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا اشارہ بھی بتا رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے اوپر مجھ تک جتنی بھی اصلیں ہیں وہ سب موحد امت مسلمہ ہیں. ایک
آپ اس کو بڑے مطلب دماغ سے اس کو سننا اور بڑے توجہ سے سننا. اور کتابوں میں اگر پڑھے ہوں گے کہ بہت سارے, اچھا ایک کتاب ہے فتاوی رشیدیہ میں, کل اس کا مطالعہ کیا, نیٹ سے نکالا میں نے. رشید احمد گنگوہی ہیں, کوئی مولوی ہے, آپ اس کو اگر نام سنے تو ٹھیک ہے, نہیں سنے تو نہیں سننا. رشید احمد گنگوہی ہے, دیوبند سے یہ تعلق رکھتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جواب دے وہ کفر پر مرے ہیں, اور دلیل کیا دیا کہ حضرت امام اعظم کا یہی عقیدہ ہے. استغفر اللہ معاذ. دو غلطی یہاں پر کرے انہوں, ایک تو خود اپنا نظریہ بتائے, دوسرا امام اعظم پر انگلی اٹھا دی. یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی آپ ہم سب پیروی کرتے ہیں, جو ہمارے ماوا ہیں, مقلد ہیں, وہ کسی بھی کہیں پر بھی کسی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کہہ سکتے ہیں جو عہد رسالت سے اتنے قریب ہو, اتنے قریب ہو. ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر, اس میں جو ہے ایک عبارت ہے جس کو سمجھ نہ سکی امت. عبارت ہے ماتا علی الکفر. ماتا مانے ہوتا مرا, اور ماتا مانے دونوں مرے, علی الکفر. حقیقت میں وہ ماتا ہے, 2 مرتبہ ماں ہے. اب ایڈیشن میں یہاں پر غلطی ہوئی کہ ایک ماں کو وہ مطلب کتابت کرنے والے خطاطی لوگ نہیں لکھ سکے, یعنی کمپیوٹر والے. اب جیسے MA اگر 2 جگہ ہو تو MA لکھ کر کے نکل گئے, MA لکھ کر کے نکل گئے. تو ماتا علی الکفر نہیں بلکہ ماتا علی الکفر. تو ایڈیشن کی غلطی کی وجہ سے کچھ لوگ نہ سمجھ سکے, اور انہی میں سے یہ مولانا ہے. لہٰذا آپ سب ہم سب دھیان رکھنا, ایک ماں مانے ہوتا نہیں, دوسرا ماتا, وہ 2 بھی کفر پر نہیں مرے. یہ ہے اصل سینٹینس, یہ ہے جملہ. تو ایک ماں کو ہٹا دیے تو ماں مانے نہیں ہوتا, تو اب ماتا علی الکفر کو مانا ہوتا 2 بھی کفر پر مرے. تو یہ غلطی ہوئی ہے. بہرحال ہم آپ کو اتنا عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ حضور کی ماں, اب آپ خود دل پر ہاتھ دھر کے بتاؤ نا, آپ جنت جاؤ گی اپنے بیٹے کی وجہ سے. الحمدللہ اگر آپ کا بیٹا متقی پرہیزگار ہے, آپ کو دعا کر دے جنت چلی جاؤ گی. آپ سوچو کہ آپ جنت جاؤ گی اور حضور کی ماں جہنم جائے گی, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ سوچئے ذرا, لاجیکلی طور پر بھی سوچئے. جس کے پیٹ سے آپ کے نبی نکلے ہو, آپ عام جنرل بچے کو پیدا کریں, اس کی وجہ سے آپ جنت چلے جائیں, اور وہ سید الکائنات امام الانبیاء والمرسلین جن کی وجہ سے گناہگار بخشے جائیں گے, ان کی ماں جہنم جائے گی. یہ کیسا سینس ہے, کیسا دماغ, کیسی عقل ہے؟ یہیں پر سوچنے کی بات ہے. تو حضور کی ماں کو جہنمی ماننا اور حضور کے باپ کو جہنمی ماننا کتنا بڑا جہنمی تصور ہے. یہ خود ایک جہنم میں لے جانے والا عقیدہ ہے. اس لیے دھیان رکھیے گا کہ یہ تو ہم نے دماغی طور پر, اور آج کی جو آیت کریمہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور اے اللہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اور اسماعیل کہہ رہے ہیں ہماری ذریتوں کو. یاد رکھیے گا حضور جو ہے حضرت اسماعیل سے نسلوں کے بعد آئے ہیں, تو حضور کی جو اصل ہے وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی نسل میں ہے, اور وہی نسل کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کیا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. چونکہ اسحاق کی نسلوں میں یہودیاں ہیں, کافرہ بھی ہیں, تو حضرت اسحاق کی نسل نہیں ہوا, حضرت اسحاق نے نہیں کیا, بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں. تو کیا مل گیا؟ قرآنی عقیدہ مل گیا کہ حضور کی اصلیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک, ابراہیم کے والد گرامی حضرت تارخ, اور ان سے لے کر کے حضرت اسماعیل تک, حضرت آدم علیہ السلام تک, یہ سب کے سب موحد مسلمان, جتنی بھی نبیوں کے علاوہ لوگ تھے, سب موحد مسلمان امت مسلمہ ہیں. اور بھی دوسری آیتیں ہیں, لیکن آج کے ہم درس سے ریلیٹڈ بات بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کہا. تو حضور کی تمام اصلوں کو آپ کا عقیدہ رکھنا. عبداللہ بھی مسلمان, ان کی والدہ معظمہ بھی مسلمان, ان کے اوپر بھی مسلمان, دادا پردادا جتنے بھی ہیں مسلمان, نانا پر نانا جتنے بھی ہیں, سب کے سب موحد مسلمان ہیں. یہ آپ کو عقیدہ رکھنا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور اے اللہ حج بیت اللہ کے جو مناسک ہیں, جو ارکان ہیں, وہ ہمیں بتا دے. یہ دونوں فرما رہے ہیں تعمیر کعبہ کرنے کے بعد, اور اس کے بعد کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا. اور یہاں پر دھیان دیجیے گا, آپ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللہم ربنا تب علینا، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہم ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری توبہ قبول۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو تب علینا کا معنی ہوتا ہے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، لیکن نبی جب یہ دعا کرتے ہیں تو نبی چونکہ گناہگار نہیں ہوتے تو نبی کے لیے ترجمہ ہونا کہ اللہ ہم پر توجہ فرما، کیونکہ توبہ کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ گناہوں کو میٹ کر ہمارے اوپر توجہ فرما، یہی ہے۔ تو نبیوں کے حوالے سے جہاں کہیں توبہ اور استغفار کی بات آئے، دیکھیے گا بڑی امپورٹنٹ سب باتیں آ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات لگ رہی ہیں آپ کو لیکن بڑا عمدہ ذخیرہ کے لیے آ رہی ہے کہ اللہ پاک کے جب نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما تو مراد یہ ہوتی ہے اللہ ہم پر نظر کرم فرما، اور دائمی آپ مولا تیری جو نظر ہے اس کو جاری رکھنا، کنٹینیو جاری رکھنا، کرم جاری رکھنا، یہ مراد ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ دونوں انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا یا توجہ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ آیت نمبر 128 تک 29 تک۔ اب ایک امپورٹنٹ آیت کریمہ آ رہی جو گزشتہ میں نے درس میں اس کی تمہید بھی کر دی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ بنائے کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ پاک سے دعائیں کی ہے، لیکن کعبہ کی تعمیر تو کر دیا، تعمیر کرنے کے بعد اس سے ایک عقیدہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ گھر بنانا آسان ہے، گھر کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ بار بار ایک جملہ کہتا ہوں میں کہ کسی بھی نعمت کو پا لینا آسان ہے، نعمت کو بچانا آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے نبی کے اسٹیٹس کو سمجھیے، عظمت کو سمجھیے کہ اللہ پاک کے اس جلیل القدر نبی ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کر دی، لیکن کعبہ کی تعمیر کے بعد جو کعبہ کو عظمت و شرافت اور اس کی صحیح حفاظت و رکھا کی جب بات آئی تو اللہ پاک نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم کا یہ جملہ ہے جو اللہ پاک قرآن میں فرماتا کہ اے اللہ ہم نے تعمیر کر دیا ہے، لیکن پروردگار اس تعمیر کرنے کے بعد کعبہ، اہلیان کعبہ، باشندگان کعبہ کے رہنے والے ہی میں ایک ایسا رسول بھیجنا، دیکھیے گا وابعث فیہم رسولا منہم، ایسا رسول بھیجنا انہی میں سے، انہی کے قوم میں سے بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے اوپر تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو صاف کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزت والا، غالب، حکمت والا ہے۔ اب آپ کیا سمجھیں؟ اب پہلے بہت ساری حدیثوں کا نچوڑ بتا دوں آپ کو کہ ولادت پاک کے وقت جو ہے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحابہ کرام نے جب گزارش کی تھی کہ آپ اپنی میلاد بتائیے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، آج وہ آپ کیلنڈر میں بھی اس کو دیکھیے گا، میں نے لایا بھی ہے کہ میلاد النبی کے حوالے سے صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے حوالے سے وہ اشارہ بھی کیا میں نے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے خود میلاد کا ریکویسٹ کیا، گزارش کی، اور گزارش جب کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور ان میں دو تین بات جو ہے قابل غور وہ یہ ہے کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ میری پیدائش کے وقت میری ماں نے دیکھا ایک ایسا نور ان سے نکلا جو نور ان کے گھر میں چمک رہا تھا، اور اس چمک میں ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے، دیکھ لیا تھا۔ تو اس میں دو بات چھوڑ دی ابھی، میں ابراہیم کی دعا ہوں، کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب آپ کو توجہ دیجئے، صدیاں پہلے کی بات ہے، ابراہیم اور اسماعیل اور ان کی نسلوں میں حضرت عدنان سے لے کے عبداللہ تک کتنی نسلیں، کتنی پیڑھیاں گزری ہوں گی، اور حضرت ابراہیم کب دعا کرے؟ اللہ کے نبی جب مکہ میں تشریف لائے تو صحابہ کے ریکویسٹ پر فرماتے میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کون بتائے اللہ کے رسول کو، کون بتائے محمد الرسول اللہ کو میں ابراہیم کی دعا ہوں؟ دعا کرتے وقت تو اسماعیل علیہ السلام تھے وہاں، ان کو کون بتائے؟ جواب ملا کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے کمالات لے کر کے آئے ہیں، جو نبیاں کر گئے وہ سب اللہ پاک نے ان کو عطا کر دیا ہے، دے کر کے پورا بایو ڈاٹا بھیجا ہے کہ کیا کیا ہوا، اے نبی لو پاسٹ میں کیا ہوا، پریزنٹ میں کیا ہونے ہے، اور فیوچر میں کیا ہونے والا، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو اللہ نے دے دیا۔
تو اسٹیٹس سمجھو کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، اور دعا کیا کیا تھا؟ اے اللہ کعبہ کی تعمیر تو میں نے کر دیا، لیکن ایک نبی کو بھیجنا، تو یہ نبی کو جو بھیجنا، بتائیے اسحاق بھی نبی ہے، اور بھی ان کی نسلوں میں، اسحاق کی نسلوں میں یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے نبی آئے، لیکن وہ سب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں؟ یہ جتنی بھی نبی ہیں وہ نہیں کہہ رہے میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا محمد الرسول اللہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ دعا کا مصداق میں ہوں، اور وہ دعا میرے اوپر فٹ ہوتی، اور ابراہیم کی بھی نیت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا سمجھے آپ تو الحمدللہ پڑھے لکھے شاعر میں ہو، سمجھ گئے ہوں گے، اچھے سے اسٹیٹس سمجھ گئے ہوں گی کہ تعمیر حضرت ابراہیم نے کیا، لیکن تعمیر کرنے کے بعد کعبہ کو صحیح شرف جو ملنے والا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی آمد سے ملنے والا، صحیح جو حفاظت اور رکھا ہونے والی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ آپ ذرا سوچو کہ ابھی محمد نہیں آئے، کتنے انبیاء آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے، ان کے اوپر جتنے بھی انبیاء آئے، لیکن آنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھایا۔ بات کیا ہے کہ جس کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ پاک سے وہ دعا کر رہے ہیں، یقیناً دعا قبول بھی ہوئی ہوگی، کعبہ پوتر جگہ ہے، مہذب اللہ کا گھر ہے، لیکن محمد کے آنے سے پہلے اس کعبہ کے اندر 365 بتاں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کیسے گوارا کر رہا ہے، کیسے گوارا کر رہا ہے؟ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آنے کے بعد وہ سب کیوں نہیں ہٹائے پٹائے، صاف ستھرا کیوں نہیں کیے؟ جواب ملا نہیں، کعبہ کی صحیح عظمت دینے والی ایک ہی ذات ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا مقصد طے ہو چکا ہے۔ تو آپ سمجھو ماں کہ کسی بھی گھر کی تعمیر اور چیز ہوتی ہے اور اس گھر کی حفاظت اور ہوتی ہے۔ تو نعمت ملنا، حفاظت کرنا، یہ دو الگ الگ چیز ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کعبہ کی طرف چہرہ کر کے آپ ہم سب نماز پڑھتی ہو، وہ کعبہ نبی کے آنے سے پہلے بھی کعبہ تھا، لیکن اس کعبہ کو وہ اسٹیٹس، وہ عظمت نہیں ملی تھی جو آپ کے اور ہمارے نبی کی آمد سے ملی۔ لہٰذا کعبہ کو قبلہ بنایا جانا یہ اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اس سے پہلے اس کعبہ کی صحیح عظمت دینے والے محمد الرسول اللہ کو اپنا قبلہ ایمان، اپنا قبلہ حیات ماننا پہلی ضرورت ہے۔ تو اب آپ کو پوری گفتگو کا خلاصہ آج کے اعتبار سے یہ ملا کہ حضور علیہ السلام کی آمد بہار یہ تمام انبیاء کرام بشمول خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جو کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کعبہ کی تعمیر کے وقت جو اللہ سے دعا کی تھی وہ حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا کی تھی۔ اور اچھا اسٹیٹس بھی بتا دیا تھا کہ ایسے رسول کو بھیجنا جو ان میں تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کس کی آیت تلاوت کر رہے تھے؟ وہ نبی تھے تو تلاوت تو خدا ہی کی آیت کی کر رہے ہوں گے نا۔ تو پھر جب وہ کر ہی رہے تھے تو پھر یہ الگ سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھیے، باپ ہو کر کے بیٹے پر کیسا فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ ماں محسوس کرو، آپ والدین عظمت و برتری کا تاج لو، اپنی اولاد پر فخر کرنے کا موقع ہو تو اس طرح فخر کرو۔ محمد الرسول اللہ نسلوں میں تشریف لا رہے ہیں، ظاہری طور پر حضرت ابراہیم کی، لیکن ابراہیم فخر کر رہے ہیں کہ مولا ایک رسول کو بھیجنا جو تیری آیت کی کما حق کہو تلاوت کر سکے۔ ہم تو تلاوت کرتے ہی ہیں، لیکن تیرا مقصد ہم جانتے ہیں کہ تو کس کی تلاوت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اسٹیٹس کو بس اس کو سمجھیے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس سے پہلے میں آیت نمبر 111 یا آیت نمبر 112 کے تحت بتایا تھا، نہیں 120 یا 119 کے تحت، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر تو کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے تعمیر کے وقت جو ہے پوری جب تعمیر ہو گئی تو تمام حجاج کو یہ حکم دیا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حجاج کرام جب طواف کعبہ کر لو تو سنو 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھنا جہاں پر ابراہیم کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کرے۔ اس وقت ایک لاجک بتایا تھا میں نے کہ یہ بتائیے جب گھر کی کوئی تعمیر کرتا تو کیا ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے کرتا؟ جب پلراں 4 ہیں تو چاروں طرف گھومنا پڑتا نا ان کو، لیکن ایک ہی جگہ کو کیوں اللہ پاک نے کہا کہ اس جگہ کو مقام ابراہیم کو کھڑے ہونے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو عبادت گاہ بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ عبادت سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، تصور ہے، آقا کو یاد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ آج سمجھ لو قرآن کی آیت سے
مصلی بولتے ہیں صلاۃ کی جگہ کو، جہاں پر نماز کون تو پڑھتے، جیسے آپ ابھی نماز پڑھیں گے نا، جہاں پر چاہے یہ مصلی بچھائیں یا نہ بچھائیں، آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ کو مصلی کہتے ہیں۔ جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو، مشرق سورج نکلنے کی جگہ کو، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ کو، تو مصلی بھی صلاۃ پڑھنے کی جگہ کو بولتے۔ تو مصلی کہا اللہ پاک نے کہ جہاں پر ابراہیم کھڑے ہیں اس کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا، نماز کی جگہ بنانا۔ اب آپ بتاؤ، آپ حدیث میں سنے ہوں گے کہ اللہ پاک کے رسول نے ساری روئے زمین کو امت محمدیہ کے لیے مصلی بنا دیا، جہاں پر پڑھو مسجد بنا دیا، نماز ہو جاتی، پاک صاف رہنا چاہیے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام چاروں بغل گھومے، چاروں بغل عمارت کی تعمیر کرے، چاروں بغل کعبہ کی تعمیر کرے، رکن یمانی، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، یہ سب چاروں ارکان جتنے بھی پلرائیں آپ گئے ہوں گے حج کو، تو چاروں طرف ہے نا، اور گھراں تو چار طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک ہی جگہ کو کیوں کہا کہ اس جگہ کو بنانا؟ اب آپ سمجھ جاؤ، وہی آیت کریمہ جو آپ بتا رہا ہوں کہ وہ جگہ وہ تھی کہ چاروں بغل تعمیر کرے تھے، لیکن تعمیر کرنے کے بعد جو آپ کے اور ہمارے نبی کے لیے جہاں پر دعا کرے تھے، تو اس دعائے نبی آخر الزمان کے صدقے میں اور کرم سے اللہ نے اس کھڑے ہونے کی جگہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ لوگوں تعمیر تو ہر جگہ گھوم کر کرے ہیں ابراہیم، قدم تو ہر جگہ پڑے ہیں، لیکن جہاں پر نبی کا تذکرہ ہو جائے، نوٹ کرنا جملہ، جہاں پر نبی کا تذکرہ ہو جائے اس جگہ کو میں عبادت گاہ بنا دوں، نماز گاہ بنا دوں۔ اس سے آپ سمجھ جاؤ ایک مقام ملا ماں۔ اور یہ تو بولنا چاہیے مجھے سیرت کی محفل میں، لیکن ایک نیا نقطہ آ گیا ہے کہ سوچو، ایک دعا کیا، اللہ پاک نے اسے عبادت گاہ بنا دیا۔ کتنی دیر لگی ہوگی دعا کرنے میں بتائیے تو؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ کم سے کم چلو ہم 5 منٹ بھی اگر لے لیتے ہیں، 5 منٹ بھی اس دعا کو اگر لے لیتے ہیں، حالانکہ 5 منٹ نہیں، 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا مسئلہ، 1.5 منٹ بھی بہت ہے، 60 سیکنڈ لگتے۔ اب آپ غور کیجئے، 1-2 منٹ کا مسئلہ اور اللہ کے نبی کا ذکر ہوا، اس مقام کو قیامت تک کے لیے عبادت گاہ بنا دیا۔ جلسہ سیرت النبی میں، میلاد النبی کی محفل میں، ذکر محمدی کے وقت جو ہے 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، کئی گھنٹے آپ ہم سب بیٹھ جاتے ہیں۔ سوچئے وہ جگہ کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کو مقبول اور محبوب ہوگا، وہ مقام کتنا محبوب ہوگا۔ تو اب جو لوگ میلاد النبی وغیرہ کے جلسے کو، جلوس کو، محفل کو، ہم سب کی سیرت کی بیانی کو، یہ سب جو بدعت اور حرام کہتے ہیں، ذرا سوچئے ابراہیم علیہ السلام 1 سیکنڈ، 1 منٹ کے لیے دعا کرے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس جگہ کو عبادت گاہ بنا دیا۔ ہم جہاں پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو کئی منٹ تک، کئی گھنٹے تک ذکر کریں، اللہ پاک کیسے اس جگہ کو غلط بتائے گا، کیسے اس محفل کو غلط بتائے گا؟ وہ محفل ہی تھی حضرت ابراہیم کی، جو قیامت تک کے لیے آج قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو کیوں بنانا مصلی؟ اس لیے کہ یہاں پر میرے حبیب کا تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، دعائے ابراہیم اس جگہ پر ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کے حوالے سے۔ سمجھ گئے ہوگی ماں کہ جو محفل، جو جگہ ذکر محمدی کے لیے کوئی بھی شخص قائم کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ جگہ اللہ کو عبادت سے افضل ہے۔ پورا کعبہ عبادت گاہ ہے، لیکن مقام ابراہیم کو مصلی کہنا، یہ بتائیے کہ کیا اور جگہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لوگ؟ یقیناً پڑھتے ہوں گے، اور پڑھتے ہیں سارے حجاج۔ وہی تو ایک ایسی جگہ ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف جا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، کنار بھی نماز پڑھے تو جائز ہے۔ لیکن مقام ابراہیم جب پڑھیں گے تو انڈیا کے جغرافیائی حساب سے اگر دیکھیں تو مغرب کے سمت ہوتا، یہاں سے اگر غور کریں تو اس جگہ کو مصلی خاص طور سے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جگہ میں کوئی خاص خصوصیت ہی تو ہوگی، وہ خصوصیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ کے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ تو 5 منٹ نبی کا تذکرہ، دعائے نبی، صرف نبی کی آمد کا تذکرہ 2 منٹ 5 منٹ کرے، مصلی اللہ نے بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا۔ ماں مصطفیٰ جان رحمت کے تذکرے کے عظمت کو سمجھنا، کبھی بھی تذکرہ کرنا تو سمجھنا کہ وہ محفل بہت ہی عظمت والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی آتھنٹک عبادت ہے، مقبول والی عبادت ہے، جس کی سند اللہ پاک نے قرآن میں اتاری ہے۔ تو اب اس سے ایک پورا عقیدہ مل گیا کہ امت کا کوئی بھی طبقہ ذکر محمدی کے لیے، سیرت بیانی کی محفل میں جانے کے لیے روکے وغیرہ، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک کی مقبولیت اور محبوبیت کے لیے آپ کو ہم سب کو روک رہا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔
ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دلوں میں ہمیشہ کے لیے جاگزی فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرمایہ بنا کر کے اس کو رکھے، میدان محشر میں تمام ہولناکیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، تصور مصطفیٰ میں زندگی عطا فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو آرزویں اور تمنائیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔